مچھروں کے بعد مکھیاں شاید وہ واحد مخلوق ہیں جن کا انکاؤنٹر کرنے کو ہمارا سب سے زیادہ دل کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنی ایک مخصوص آواز کے ساتھ بار بار ہمارے گرد بھن بھنا کر اور کھانے کی چیزوں پر بیٹھ کر ہمیں بہت اریٹیٹ اور پریشان کرتی ہیں۔ تاہم مکھیاں ایک بہت ہی فیسینیٹنگ قسم کی مخلوق ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بتانے جا رہے ہیں جو یقیناً آپ کے لیے بالکل نئی اور بہت دلچسپی کا باعث ہوں گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں مکھیوں کی کم از کم 1 لاکھ سے زائد اقسام پائی جاتی ہیں، جیسے فروٹ فلائز، فلیش فلائز، سینڈ فلائز، کرین فلائز اور ہاؤس فلائز وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ ان سب کی اپنی الگ الگ ہیبٹس اور خصوصیات ہیں۔ اس ویڈیو میں ہمارا زیادہ تر فوکس ہاؤس فلائز یعنی ہمارے گھروں میں پائی جانے والی مکھیوں پر ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکھیوں کی ایوریج عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے؟ جیسے فروٹ فلائز کی عمر صرف 40 سے 50 دن، جبکہ ہاؤس فلائز کی عمر عام طور پہ صرف 2 سے 3 ہفتے ہی ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی تعداد میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ایک مادہ مکھی اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں تقریباً 500 سے زیادہ انڈے دیتی ہے۔ یہ انڈے بہت سپیڈ سے گرو کرتے ہیں اور صرف چند دنوں میں ہی ایڈلٹ فلائز میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مکھیاں اپنے انڈے مختلف گندی جگہوں، مثلاً کوڑے کے ڈھیر، نالیوں اور گٹروں، گلی سڑی سبزیوں اور پھلوں، انسانوں اور جانوروں کے فیسز اور ان کھیتوں میں جہاں جانوروں کا گوبر کھاد کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے وہاں دیتی ہیں۔ مکھیوں کی مختلف اقسام مختلف قسم کا کھانا کھاتی ہیں، جیسے شہد کی مکھیوں کی خوراک پھولوں کا رس اور شہد ہے۔ فروٹ فلائز مختلف پھل اور دیگر میٹھی چیزیں کھاتی ہیں، جبکہ ہاؤس فلائز ہمارے گھروں میں موجود کھانے سے لے کر ہماری اور ہمارے جانوروں کی پوٹی تک سب کھاتی ہیں۔ ہم انسانوں اور دوسرے جانوروں کی زبانوں پر ٹیسٹ ریسیپٹرز پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کسی چیز کا ذائقہ آتا ہے۔ لیکن چونکہ مکھیوں کی زبان نہیں ہوتی، اسی لیے ان کے ٹیسٹ ریسیپٹرز ان کے پاؤں اور ٹانگوں کے نچلے حصوں پر پائے جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہم کوئی بھی کھانا اپنی زبان سے ٹیسٹ کرتے ہیں، مکھیاں اپنی ٹانگوں سے ٹیسٹ کرتی ہیں۔ لہٰذا جب بھی یہ کسی کھانے پر بیٹھتی ہیں تو انہیں اس چیز کے ٹیسٹ کا پتہ چل جاتا ہے۔ مکھیوں کے دانت بھی نہیں ہوتے، یعنی یہ کوئی چیز چبا نہیں سکتی، یہ صرف اور صرف لیکوڈ چیز ہی استعمال کر سکتی ہیں۔ مکھیوں کے دراصل ہونٹ، زبان یا دانت وغیرہ نہیں ہوتے، بلکہ ان سب چیزوں کی جگہ ایک لمبی سی سونڈ لگی ہوتی ہے جس سے یہ کوئی بھی لیکوڈ چیز نگلتی ہیں۔ البتہ یہ کسی بھی سولڈ فوڈ کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کر سکتی ہیں۔ ایسا یہ اپنے منہ سے اس سولڈ فوڈ پر تھوک پھینک کر کرتی ہیں، کیونکہ ان کے تھوک میں بہت سے انزائمز اور ڈائجسٹیو جوسز وغیرہ ہوتے ہیں جو کہ اس سولڈ فوڈ کو لیکوڈ میں بدل دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا کہ مکھی کو مارنا اتنا مشکل کیوں ہوتا ہے؟ ہم چاہے جتنی بھی خاموشی، چالاکی اور تیزی سے مکھی کو مارنے کی کوشش کر لیں، یہ ہمیشہ ہی ہم سے زیادہ تیز نکلتی ہے اور ہمارے ہاتھ کے نیچے سے نکل جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ایسا اتفاقاً نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پیچھے بھی ایک بہت ہی دلچسپ وجہ ہے۔ وہ یہ کہ مکھیوں کی آنکھیں کوئی عام آنکھیں نہیں ہوتی، انہیں کمپاؤنڈ آئیز کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر آنکھ میں تقریباً 3000 سے زیادہ لینزز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے ارد گرد کی دنیا تقریباً 360 ڈگری زاویے پر دیکھ سکتی ہیں۔ اور دوسرا، یہ کسی بھی ویژول انفارمیشن کو بہت تیزی سے پروسیس کرتی ہیں، ہم انسانوں سے 7 گنا زیادہ تیزی سے، جس کی وجہ سے مکھیوں کو اپنے ارد گرد کی دنیا سلو موشن میں دکھائی دیتی ہے۔ لہٰذا اسی لیے ہم مکھی کو چاہے کسی بھی ڈائریکشن سے ماریں، اپنی کمپاؤنڈ آئیز کی وجہ سے یہ ہمیں دیکھ لیتی ہے، اور دوسرا سلو موشن میں دیکھتی ہے، جس کی وجہ سے اپنا دفاع کرتے ہوئے یہ فوراً ہی کسی مخالف سمت میں اٹھ جاتی ہے۔